احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد صاحب، آج آپ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ایک سال میں نہیں ہوا، اور بہت ہی آج دکھ کے ساتھ آج ہی کا دن ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ بھی ہمارے ساتھ سامنے ہے کہ پوری ایک ٹرین کو یرغمال بنایا ہوا ہے 450 سے زائد لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہماری کمزوری ہے، لیک آف فوکس ہے، کیا چیز ہے؟ پرائرٹیز ہماری درست نہیں ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بیٹھنا چاہیے تھا اور اس نیشنل ایکشن پلان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا آج کے تقاضوں کے مطابق۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، بالکل درست بات ہے۔ ہم ایک انسٹیٹیوشن کافی عرصے کی ڈیلیبریشن کے بعد ہم نے کریٹ کیا 2013 میں، اس کو 12 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کے لیے آپ نے پوری بیوروکریسی بھی کریٹ کر لی ہے، انسٹیٹیوشن بنا لیا ہے، اس کا 13 سال کا تجربہ بھی ہے، لیکن آپ نے اچانک پھر اس کا استعمال ہی بند کر دیا ہے، اور کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے جس میں سول اور ملٹری اکٹھی بیٹھتی ہو ہائیسٹ لیول پہ۔ ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی، اور اس لیے میں حیران ہوں کہ اتنا اخراج خرچ کرنے کے بعد اور ریسورسز کی انویسٹمنٹ کے بعد اس فورم کو بجائے اس کے کہ زیادہ انہانس کرتے اور اسٹرینگتھن کرتے، ہم نے اس کو پوری طرح سے ابینڈن کر دیا۔ اگر ہم نے پورے سال میں ایک میٹنگ بھی نہیں کر دی تو ہمارا نیشنل سیکورٹی ڈویژن کیا کر رہا ہے، جس کے اندر ہم نے پورا ایک ڈویژن کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت باعث تشویش ہے، اور آپ کی درست بات ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں سیکورٹی کے، جس میں سول اور ملٹری دونوں کو اکٹھے بیٹھ کے ان کو ڈیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی کوئی نہیں ہے احمد صاحب؟ میں بھی پوچھنا جی، یہ بھی ہم نے توجہ کہ کافی عرصے سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً وہ اس کا کیپٹن ہوتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، وہی اس کو لے کے آگے لیڈ کرتا ہے، اور نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا ہیڈ بھی وہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ نہیں ہے تو صرف بیوروکریسی لیول پہ لوگ موجود ہیں، لیکن اس کا جو کیپٹن ہے وہ نہیں ہے۔